لوگوں کی نظر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ باوجود کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بالکل فقیرانہ اور زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اس پر بھی لوگوں کی نظر میں آپ علیہ السلام کا اقتدار شاہانہ وقت سے کچھ کم نہ تھا۔ یہاں چند واقعات اس کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں۔ محمد ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ایک رقع محمد ابن سمالی کو لکھ دیں کہ وہ خراج وصول کرنے میں مجھ پر سختی نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، محمد سے زبانی کہہ دینا کہ جعفر ابن محمد نے کہا ہے کہ جو ہمارے دوستوں کا اکرام کرتا ہے خدا اس کا اکرام کرتا ہے، اور جو ان کی توہین کرتا ہے خدا اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ جس نے ان پر احسان کیا گویا امیر المومنین علیہ السلام پر احسان کیا، بلکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ خدا پر احسان کیا۔ روز قیامت وہ ہمارے ساتھ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگا۔ ابن سعید کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث محمد ابن سمالی سے بیان کی تو وہ کہنے لگے، سچ کہو، کیا تم نے خاص امام کی زبان سے ایسا سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، اچھا تم ذرا بیٹھ جاؤ۔ پھر اپنے غلام کو بلا کر پوچھا، محمد ابن سعید پر کتنا خراج باقی ہے؟ اس نے کہا 60,000 درہم۔ کہا یہ رقم اس کے نام سے کاٹ دو۔ اس کے بعد مجھے ایک تھیلی میں کچھ رقم اور سواری کے لیے ایک گھوڑا، ما جملہ ساز و سامان کے، اور ایک لونڈی خدمت کے لیے عطا کی، اور بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک بار علی ابن حویرہ جو منصور دوانیقی عباسی کی طرف سے ایک علاقے کا حاکم تھا، کسی بات پر اپنے غلام رفید پر خفا ہوا۔ وہ امام کی خدمت میں آ کر پناہ کا طالب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اس کے پاس جا اور میری طرف سے بعد السلام یہ بیان کر کہ میں نے تیرے غلام رفید کو پناہ دی ہے، اب اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا۔ اس نے کہا، حضور وہ بڑا خبیث آدمی ہے، ایسا کہنے سے اور چڑھ جائے گا۔ فرمایا، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ رفید یہ سن کر وہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک شخص اس کا شناسہ ملا، پوچھا کہاں جاتا ہے؟ قتل ہو جائے گا۔ اس نے امام کا پیغام بیان کیا۔ تب اس نے کہا، اب شوق سے چلا جا، تیرے لیے کوئی اندیشہ نہیں، تیرے پاس وہ پیغام ہے، اگر سخت پہاڑ کو پہنچایا جائے تو وہ بھی موم ہو جائے۔ غرض جب رفید علی ابن حویرہ کے سامنے پہنچا تو اس نے قتل کا حکم دیا۔ رفید نے کہا، اے امیر، گرفتار ہو کر نہیں آیا ہوں بلکہ از خود حاضر ہوا ہوں، پہلے میری ایک بات سن لیجئے، پھر جو دل میں آئے سو کیجئے۔ اس نے کہا، بیان کر۔ رفید نے کہا، میرے مولا حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام نے تمہیں سلام کہا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے رفید کو پناہ دے دی ہے، اب اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا۔ علی ابن حویرہ نے یہ سنا تو اس کی حالت بدل گئی اور کہنے لگا، کیا واقعی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہی فرمایا ہے۔ اس نے فوراً میری مشکیں کھلوا دیں اور کہا، آج سے تو میرے سیاہ و سفید کا مالک ہے۔